یا وہ کہتے ہیں پھر وہ کام کرنے کے لیے میرا شرح صدر ہو گیا، میرا سینہ کھل گیا، یعنی مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. تو اس پہ رب نے یہ فرمایا الم نشرح لک صدرک. اور یہ ساری سورہ مبارکہ اس کا جو شان نزول جو ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ وہی ہے جو سورہ دوحہ کا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کار رسالت کا آغاز کیا اور جب اللہ کے دین کی دعوت لے کے اٹھے اور لوگوں کو رب کی توحید کا پیغام پہنچایا تو گویا لوگوں کی زبانیں جو تھی وہ کیچیاں بن گئیں اور ان کے دلوں کی نفرت جو ہے وہ تعفن بن کے ان کے منہوں سے ابلنے لگی اور ان کے ہاتھوں میں زبانوں پہ تان و تشنیع کے نشتر تھے اور ان کے ہاتھوں میں آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے پتھر تھے یا پھر آپ کے راہوں میں کانٹے بچھانے کا سامان تھا اور وہ آپ کو تکالیف پہ تکالیف وہ دیتے چلے جا رہے تھے اور آپ کے لیے انہوں نے گویا مکہ مکرمہ میں جینا دوبھر کر دیا تھا. اور ایک تو یہ بات حوصلہ شکن کہ آپ اس طرح اتنا پاکیزہ اور اتنا اچھا پیغام ان کے لیے لے کے آئے ہیں، ان کو ان کے خالق کی خبر دے رہے ہیں، ان کو ان کے مالک کا پتہ دے رہے ہیں، ان کو جہنم کے راہوں سے کھینچ کے ان کو جنت میں آباد ہونے کا راستہ سجا رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے فائدے کی بات کو نہیں سن رہے. ایک تو اس بات کا قلق ہے کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیوں رائے راست پہ نہیں آتے ہیں. اور دوسرا اس بات کا کہ وہ حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں. جہاں آپ تبلیغ لے جاتے ہیں، جہاں آپ دعوت کرنے تشریف لے جاتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ان کے نوجوان آوازیں کسنے کے لیے اور لوگوں سے کہنے کے لیے ان کی بات نہ سنو. تو یہ بڑے ہی حوصلہ کسی بھی دعوت کا کام کرنے والے کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی دعوت پہ لبیک نہ کہے، کوئی اس کی دعوت کو نہ سنے اور اس کی بات کو نہ سمجھے. تو اس پہ دعوت دینے والے کا حوصلہ گویا ٹوٹتا ہے، اس کی ہمت جواب دیتی ہے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور مایوسی کے اندھیرے جو ہیں وہ اس کی یقین کی لو کو نگل لینا چاہتے ہیں، کھا جانا چاہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ منزل کیسے سر ہوگی، پتہ نہیں یہ حالات کیسے ہوں گے. تو وہ جو ایک انقباس کہہ لیں، جو سینے میں ایک تنگی، انشراح کے مقابلے میں جو لفظ ہے اس کا جو وہ انقباس ہے کہ سینے کا تنگ ہونا، دل میں ایک تنگی کا پیدا ہونا اور ایک بے چینی کا پیدا ہونا. تو اس انقباس کے مقابلے میں سینے کا کھل جانا ہے، اس تنگی کے مقابلے میں کشادگی ہے اور اس بے اطمینانی کے مقابلے میں اطمینان ہے. تو رب نے فرمایا کہ اے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر صحیح، ان کی زبانیں کینچی کی طرح آپ کے خلاف چلتی رہیں، یہ آپ کے حوصلے توڑنے کی بات کرتی رہیں، یہ آپ کے دعوت پہ لبیک کہنے کے بجائے آپ کی دعوت کی مخالفت کرتے رہیں، ان سارے معاملات میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے رب کی رحمتیں آپ پہ کتنی برس رہی ہیں. آپ روئے سفر ان کی جانب نہ ان کو نہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا پروردگار کس طرح آپ کو نواز رہا ہے. جو آپ کا خالق و مالک ہے، جس نے آپ کو یہ کام سونپا ہے، اس نے آپ پہ کیا مہربانی کی ہے کہ اس نے آپ کے کام میں گویا آپ کے لیے راحتوں کے 100 سامان رکھ دیے ہیں. اس نے آپ کے کار دعوت میں آپ کے لیے سرور اور کیف کے جہان آباد کر دیے ہیں. اس نے آپ کے اس کار تبلیغ کرتے ہوئے جو مشکلات آپ کو آ رہی ہیں ان کو برداشت کرنے کے حوصلے آپ میں پیدا کر دیے ہیں اور آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، کھول دیا ہے. اب جتنی بھی مشکلیں آئیں آپ ان کو سہارنے کے اللہ نے آپ کو ملکہ آپ کو عطا فرما دیا ہے. اس پہ بعض مفسروں نے یہاں پہ 4 واقعات الم نشرح لک صدرک، سینے کو کھولنے کے حوالے سے انہوں نے وہ واقعات بھی مراد دیے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرنے کا ذکر ملتا ہے. بعض نے کہا 2 موقع ہیں، بعض نے کہا 4 موقع ہیں. ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پاس آپ ایام رضاعت گزار رہے تھے، جو دودھ پلانے کا جو رواج تھا اور یہ سعادت خدمت کی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی تھی، تو اس دوران بکریاں چراتے ہوئے ایک موقع یہ پیش آتا ہے. پھر عین عالم شباب میں ایک موقع ہے کہ آپ کا سینہ مبارک کھولا جاتا ہے. پھر جب اعلان نبوت ہونے جا رہا ہے تو اس وقت کا موقع آتا ہے. اور پھر ایک جب معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، اس ان حدیث میں بھی یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ جبریل امین نے آ کر کے آپ کا سینہ مبارک کو کھولا ہے. اگرچہ بعض دوسرے مفسروں نے اس کا ذوق ثابت کیا ہے کہ یہ اتنی ایتھینٹک بات نہیں ہے کہ اسی کو اس سورت سے جوڑا جائے. ہاں البتہ دوسری حدیث میں آپ کے سینہ اطہر کے کھولنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس واقعے کو اس سورت کے ساتھ جوڑا جائے. اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بھی اس کو انہوں نے جوڑا نہیں ہے. اگرچہ بہت سارے مفسرین کرام نے اس واقعے کو
جوڑا بھی ہے اسی سے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول کر کے اس کو ایمان اور معرفت کے نور سے ہم نے بھر نہیں دیا ہے، اس میں ہم نے کشادیاں اور وسعتیں ہم نے پیدا نہیں کر دی ہیں۔ یہاں پہ حضرت پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے ضیاء القرآن میں حوالہ دیا روح المعانی کا، جو علامہ محمود آلوسی کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب و شہادہ کے دونوں جہان اس میں سما گئے ہیں، یعنی جو ان سین ہے اور جو سین ورلڈ ہے، وہ دونوں سین اور ان سین دونوں ہی وہ آپ کے ہم نے دل میں گویا کہ ان کا دونوں جہان آباد کر دیے ہیں۔ اور پھر کہا کہ استفادہ اور افادہ کی دونوں مملکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ استفادہ یہ ہے کہ کسی سے فائدہ حاصل کرنا، to get benefit from someone، اور افادہ کیا ہے، to give benefit to someone، کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ اس میں استفادہ اور افادہ دونوں جو اگر مملکتیں ہوں تو دونوں کا تاجدار اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے۔ یعنی آپ رب کریم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ رب سے استفادہ کرتے ہیں، اور باقی تمام کائنات کو آپ نوازتے ہیں۔ استفادہ اور افادہ دونوں چیزیں، یہ جو وسعت سینہ ہے، جو انشراح صدر ہے، جو آپ کی جو کشادگی صدر آپ کو عطا کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دونوں ملکیں آپ کے اندر، دونوں صلاحیتیں آپ کے اندر رکھ دی ہیں کہ آپ رب کی ذات سے لینے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں، اور اس کو لے کر کے پھر اس کی مخلوق میں تقسیم کرنے کا جو ملکہ ہے وہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ پھر کہا کہ اور علائق جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ملکات روحانیہ کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جو آپ کی بشری جو وجود ہے، جو جسم کے جو تقاضے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسمانی جو اس کے تقاضے ہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کے رشتہ داریاں ہیں، اس کے تعلق داریاں ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ سارے معاملات انسان سے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان سب کو نبھاتا بھی ساتھ ہے، مگر جب ان رشتہ داریوں میں، ان تعلقات جسمانی میں انسان کھو جاتا ہے تو جو روحانی سفر ہے وہ اس کا رک جاتا ہے، اور اس میں اس کو کمی درپیش آ جاتی ہے۔ اور کہا کہ لیکن آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے، آپ کی رب نے ایسی وسعت صدر آپ کو عطا کر دی ہے، آپ کے سینے کو رب نے ایسا کھول دیا ہے، آپ پہ رب نے ایسی کرم فرمائیاں کر دی ہیں، آپ نے رب نے آپ پہ ایسی رحمتیں کر دی ہیں کہ اب یہ جو جسمانی جو رابطے ہیں یہ آپ کے روحانی منزلوں کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ آپ دونوں ہی جو سلطنتیں ہیں، دونوں کے آپ تاجدار ہیں، ادھر بھی آپ کمال میں ہیں اور ادھر بھی آپ کمال میں ہیں۔ اور پھر کہا کہ خلق کی بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت الہی میں استغراق سے رکاوٹ نہیں ہے، کہ مخلوق میں بھی آپ مصروف رہتے ہیں، مگر مخلوق کے ساتھ مصروف ہونا جو ہے خالق کے ساتھ آپ میں تعلق میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی جو ایک جد و جہد ہے، اس میں آپ کا منہمک ہونا، مشغول ہونا، مصروف ہونا، وہ آپ کو رب کی معرفت کے حصول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ یہاں پہ رک کر کے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ علامہ اقبال حکیم الامت نے اپنے جو انہوں نے خطبات دیے، جو خطبات مدراس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس میں انہوں نے بڑے ادب اور بڑے فلسفیانہ بحثیں کی ہیں، اس میں ایک خطبے کا آغاز انہوں نے اس بات سے کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ معراج کی شب گئے آسمان پہ، اور عرش اللہ سے بلندیوں کو چھوتے ہوئے وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے اور رب سے ہم کلام ہوئے، قرب کے اتنے قریب رب کا انہوں نے دیکھا کہ جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے وہ اتنے وہ قریب ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں پہنچے تو واپس آ گئے، اگر مجھے یہ موقع ملتا اور میں وہاں کبھی جاتا تو میں کبھی واپس نہ آتا۔ اس پہ بعض لوگوں نے اس کو اور رنگ میں لیا ہے، کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ رب جس کو اس منصب پہ فائز کر دے، پھر رب کی معرفت اور رب کے لقاء اور رب کی ملاقات اور رب کی محبت اور رب کا قرب اس کو چھوڑ کر کے پھر بندوں میں آ کے بیٹھنا، جس کو رب ساری کائنات سے ممتاز کر دے اور چن لے اپنے لیے اور اپنی بارگاہ نور اور بارگاہ جلال میں اس کو جگہ عطا فرما دے، اور پھر جب رب کہے کہ جب جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے وہ تو کر دیا ہے، اب جاؤ ذرا جا کے میری مخلوق کے لیے پتھر بھی کھاؤ، ان کے گالیاں بھی سنو، ان کے تانے بھی سنو، اور دن رات انہی میں رہو جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، جو مجھ کو بھولے ہوئے ہیں۔